اتنا ہی ثواب میں میرے رب عطا فرماتا ہے۔ یعنی رب کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ اور ایک ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے اپنے گھر میں، اپنے ہی گھر جا کے کھولوں گا، کسی کے ہاں کھولوں گا تو ثواب میں سمجھتے ہیں لوگ کہ کمی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، آپ دوسروں کے لیے نیکی کا سبب بنے۔ اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے افطاری کی تو افطار کرنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے روزہ تو میں نے رکھا ہے، اپنی محنت کی ہے، دن بھر بھوکا رہا ہوں، پیاسا رہا ہوں، اب اس کے افطار کروں گا میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی یا کچھ ثواب کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، وہ ثواب جو روزہ رکھنے کا ہے وہ پورا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن جو آپ کو افطار کرا رہا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے خزانے سے اس کو بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ماہ صیام آتا ہے، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ صیام جب آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے آخری الفاظ ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور جو شیطان ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب شیطان کو بند کر دیا گیا، اب اگر عام دنوں کی بنسبت ہم رمضان کو دیکھیں تو عام دنوں کی بنسبت رمضان میں بھی لوگ اکثر اسی طرح کے کام کرتے ہیں جو رمضان کے علاوہ کرتے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، مار پیٹ بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی، بد زبانی، بد کرداری بھی کرتے ہیں۔ تو جب شیطان بند ہو گیا تو پھر یہ سارے اعمال کیوں ہیں؟ چونکہ ہم تو ہر کام جو بھی کرتے ہیں نا برا، وہ شیطان پر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان کروا رہا ہے، شیطان کروا رہا ہے۔ یہاں پر اس روایت کے اندر جس شیطان کا ذکر ہوا وہ شیاطین الجن ہیں، یعنی جو جنات میں سے شیاطین ہیں ان کو تو بند کر دیا، مگر شیاطین الانس تو کھلے ہیں، یعنی جو ہمارے اندر شیاطین ہیں یا ان شیاطین کی جو صفات ہیں انسان کے اندر، انسان تو بند نہیں ہوا، یہاں حدیث کے اندر مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ وہ شیاطین جو جنوں میں سے ہیں، جنات میں سے ان کو بند کر دیا گیا۔ تو انسان کھلا ہوا ہے۔ یقینی ہاں ایک بات ہے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ حاضر ہوگا رب کی بارگاہ میں، یہ ایک عام سی بات ہے، جب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا رب سوال کرے گا، یعنی کوئی بے نمازی ہے، رب سوال کرے گا تو نے نماز ادا نہیں کی، تو بندے کے پاس ایک عذر ہوگا، مولا شیطان نے مجھے لیکن رمضان میں اگر کوئی نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، دیگر عبادات کو چھوڑے اور کل رب اس کو میدان محشر میں قیامت کے دن پوچھے تو اس کو یہ جواب بھی نہیں بنے گا، چونکہ شیطان رمضان میں بند ہے۔ عام دنوں میں شاید اس کا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور رب غفور رحیم ہے، معاف بھی فرما دے، لیکن جب رمضان کے تعلق سے جو رمضان میں بد کرداریاں، بد اعمالیاں کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ بہانہ وہ رب کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگر کریں گے تو شیطان کہے گا بھائی میں تو بند تھا، جو میرا کام تھا وہ کام تو خود انجام دے رہا۔ اس لیے کل شیطان بھی قیامت میں ہمیں تانا نہ دے، اس لیے کوشش کریں کہ ماہ صیام اور اس کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے، اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات اس میں نازل کیے ہمارے لیے، ان سے بہرمند ہونے کے لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، چاہے وہ دینی طور پر ہوں، سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، فرمایا گیا کہ ہر عمل کی سزا 7 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ یعنی جیسے عام طور پہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور روایتوں کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے کہ ماہ صیام میں کوئی صدقہ کرے گا تو اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، کسی روایت میں آتا ہے 7 گنا زیادہ ملے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے رب نے فرمایا، اور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روایت کی، حدیث قدسی ہے، رب نے فرمایا